السلام علیکم تلکو شری کے ساتھ جاوید شاہ ناظر خدمت ہے منگل اب یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ پاکستان میں اس وقت ایک نئی لہر آئی ہے ناظرین، جو اس وقت قتل غارت گری کی ایک لہر شروع ہوئی ہے۔ اب اسلام آباد میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کو دن دہاڑے ہلاک کر دیا گیا، فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے۔ اس پہ کشیدگی ایسی پھیل گئی ہے کہ پورے ملک میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لازمی یہ وہ جماعتیں ہیں جو ایسے وقت میں بنی تھیں جب یہ مسلک کی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں، تو اس طریقے کے وہاں اسلام آباد میں صورتحال ہو گئی۔ مگر نگراں حکومت ہماری جو ہے وہ کسی بڑے واقعے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، جب کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو پھر بعد میں وہ آنکھیں کھولتی ہے۔ نگراں حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اس طرح کی جو قتل کی وارداتیں نہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واردات جو ہوئی ہے اس میں جو بھی صورتحال ہے، اندرونی یا بیرونی جو بھی عناصر ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ یہ صورتحال ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے، اس کے ایک مذہبی رہنما، تو ان کو ہلاک کیا جانا دن دہاڑے، اس کے علاوہ اپنا چیلاس کے راستے میں بس سے اتار کے فائرنگ، پھر پارا چنار کا مسئلہ، یہ تمام میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں میرے خیال میں سیکٹرین کی جو فسادات شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ۔ تو یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں، یہ عوام جو نیوٹرل عوام ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ فسادات شروع کر کے شاید الیکشن ملتوی کرانے کی کوئی سازش ہے۔ مگر ہمارے خیال میں پاکستان کے ادارے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ اور نگراں حکومت ایک مصمم ارادہ کر چکی ہے کہ پاکستان میں الیکشن بر وقت ہوگا 8 فروری کو۔ تو اس حوالے سے اس طرح کی کارروائیوں کو وفاقی حکومت کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی فوری طور پر روک تھام کرنی چاہیے، اور تمام تر اپنے انتظامات، کیونکہ تمام مذہبی سیاستداں اور دوسرے سیاستداں یہ تمام میدان عمل میں نکلیں گے اپنے سیاست۔ فضل الرحمان جید عالم پاکستان کے بہت بڑے سیاستداں بھی ہیں، ان کو تھریٹ ہے داعش کی طرف سے، ان کو تھریٹ ملا ہے۔ اسی طریقے نواز شریف کو بھی تھریٹ ہے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی یہ بتا، مسلم لیگ اپنا اجلاس منعقد کر کے فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف آنے والے الیکشن میں کہاں خطاب کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کی مہم کون چلائے گا۔ تو یہ تھریٹ کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے کے یہاں کے پیپلز پارٹی کے بھی، ان کو بھی یہ بھی کہتے ہیں، اب رہ گئی پی ٹی آئی تو اس کی قیادت جیل میں ہے۔ لازمی اس طرح کی اگر تھریٹ ہوگی تو کون سیاسی جماعت کا کون سا رہنما الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، آزادانہ ماحول میں کہاں مہم چلا سکتا ہے وہ۔ تو اس حوالے سے اس کو نگراں حکومت کا فرض بنتا ہے اس طرح کی وارداتوں کو روکا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی انٹرنیشنل شہر ہے، یہاں بھی کوئی ایسی خطرناک واردات ہونے سے پہلے ہی انتظامیہ تمام سیکورٹی فراہم کرے اور یہاں تمام حساس اداروں کے نیٹ ورک کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے اور صورتحال کو قابو میں رکھنے کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں تو کم از کم اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ کم از کم پاکستان کی اگر حساس ادارے اپنے نیٹ ورک کو ان سے مضبوط کر لیں اور صوبائی حکومت انتظامیہ سے، تو اس کی سرکوبی ہو سکتی ہے ایسے دہشت گردوں، تخریب کار جو پاکستان میں الیکشن کے موقع پر دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا، تخریب کاری کر کے ملک میں کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں غیر ملکی ایجنٹ یقیناً ملوث ہوں گے جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب یہ اس طرح کی کوششیں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، جیسے بے نظیر کا الیکشن کے ٹائم پہ ہوا تھا، تو بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ الیکشن کو رکوانے کی سازش ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جب الیکشن ہوا تھا، تو اب کسی ایسی سازش کا نگراں حکومت، الیکشن کمیشن شکار نہ ہو اور بر وقت الیکشن یقینی ہو، پرامن ماحول میں ہو، اور اس طرح کی جو بڑے بڑے پشاور، کوئٹہ، لاہور، ملتان، کراچی،
ان شہروں کو فوری طور پہ بڑا اس میں نیٹ ورک کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ قداور رہنما مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک کے، اور ان میں یہ جو قتل ہوا ہے اس کے بعد اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کا رد عمل کہیں کسی دوسرے گروپ کے کسی عالم دین کے ساتھ خدا نخواستہ نہ ہو، یا کوئی بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی سیاست میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، تو اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرے نگراں حکومت، اور پاکستان کے جو حساس ادارے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں اگر اتنا نہ ہوں یا وہ اپنی اتنی مضبوط وہ نہ کرے تو وہ تو بر وقت بتا دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ حساس ادارے ہمیشہ سے یہ رہا ہے ان کا، وہ بر وقت اطلاع دے دیتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے یا یہ ہے، مگر ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سوتی رہتی ہیں، وہ اپنی انتظامیہ کو، سول آرمڈ فورسز کو حرکت میں نہیں لاتی، نہ پولیس کو یہ بتاتی ہیں کہ جناب ایسی رپورٹ آئی ہے، رپورٹ بھی آئی ہوتی ہے تو وہ سرد خانے میں پڑی رہتی ہے، تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ مربوط نظام بنایا جائے، اور تاکہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا سانحہ رونما نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اس سے کشیدگی بڑھے گی، اور اس کے اثرات الیکشن پہ بھی مرتب ہوں گے، کیونکہ الیکشن میں تمام برادریاں، تمام مذاہب، تمام مسالک کے لوگ حصہ لیتے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو گیا تو اس کا رد عمل آئے گا، اس کا اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور کسی سیاسی جماعت کی پوزیشن اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اس پہ۔ تو یہ پوری طرح نگراں حکومت اس بات کا وہ کرے، یہ جو مسعود الرحمان عثمانی کو وہاں جو ان کو جو ہلاک کیا، اس کی فوری تحقیقات کی جائے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں فول پروف انتظامات کیے جائیں، اور بالخصوص ان سیاستدانوں کو جن کو تھریٹ ہے ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاستداں یا کوئی بھی ایسا کوئی آدمی اگر خدا نہ خواستہ نشانہ بنتا ہے تو اس میں نہ اپنی حکومت کو کہتے ہیں، نہ نگراں حکومت کو کہیں گے، نہ کہ صرف اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگائیں گے۔ یہ لوگ، ان کا وتیرہ یہی ہے، ہمارے سیاستداں کہ ان کی سازش تھی اور یہ تھا۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح کا کوئی الزام لگنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا مربوط کرے، اور تمام سختی سے نگراں حکومت جو بھی ہے صوبائی ان کو باور کرائے، اور ان کو ایک لیٹر بھیجے کہ آپ ہم سے مربوط نظام مضبوط رکھیں سیکورٹی کا، کیونکہ آنے والے الیکشن میں سیکورٹی بے حد ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ تخریب کار اور دہشت گرد اپنے کارروائیاں کر سکتے ہیں اس الیکشن کے موقع پر، الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔